چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے، بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، سحری کھاتے رہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی، ختم سحری۔ یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں۔ اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو۔ اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت، من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈھورا، جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو۔ 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1988، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے۔ اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے، یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو، جلدی پانی پی لو۔ وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھ چکے تھے، اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو، یعنی روزہ توڑ دیا۔ یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں۔ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے، مشکات میں 1988، کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت، آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے، وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو۔ آخری اذان نہیں پائی جی، ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے، ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اس اذان کے اندر آپ نے
کھانا پینا مکمل کرنا، یعنی 1-1.5 منٹ کے اندر اندر اپنا آپ کو مکمل کریں. بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ رسک لیتے ہیں، ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں. اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں. اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں. اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں. ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا. اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک. ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے.